نہیں۔ اب یہاں ایک عجیب سی غلط فہمی ہے، شیعوں کو تو ہے ہی ہے کہ شیعہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو کربلا میں خاندان رسول کے دشمنوں نے کیا ہے۔ پکی بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ شیعوں کی ہسٹری دیکھ لیں، ان کے سارے کرتوت دیکھ لیں، ہر وہ کام شیعہ کرتا ہے محرم میں اہل بیت کی محبت کے نام پر جو کام اہل بیت کے دشمنوں نے اس موقع پر کیے۔ مثلا یہ ایک بچے کو جکڑتے ہیں، اس کو زنجیر پہنتے ہیں، یا خود شیعوں نے کڑے سارے زنجیر پہنے ہوئے ہیں۔ یہ زنجیر کے اندر جکڑنا یہ یزیدیوں نے، شمریوں نے، اور انہوں نے ایک اہل بیت کے ایک بچے کو جکڑا تھا۔ تو یہ کام کس نے کیا تھا؟ دشمن نے کیا تھا، اہل بیت نے خود تو نہیں کیا۔ اہل بیت کا ایک بندہ ہے، انہوں نے قید کیا ہے، انہوں نے زنجیروں میں باندھا ہے، انہوں نے جکڑا ہے۔ اگر آگ لگائی ہے تو انہوں نے لگائی ہے۔ اب اگر یہ مشعل بردار جلوس نکالیں، یہ آگ کو اپنے لیے پتہ نہیں محترم سمجھ لیں، یہ اگر وہ بچوں کو زنجیر میں جکڑیں، یہ اگر کڑے ڈالیں، تو اب یہ دشمنوں کا کام تو ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا کام۔ اور یہی کام ہم لوگ آج سنی کہلانے والے نبی کے عشق پر وہ کام کرتے ہیں جو نبی کے دشمن کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو عجیب لگا ہوگا، یہاں ایک دن ہمارے ایک بچے نے بات بیان کی، کچھ سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہوا، تو ایک صحابی نے حضور کی محبت میں اپنے سارے دانت شہید کر دیے، سارے دانت اپنے توڑ دیے، اور پھر سنا ہے کہ شاید کیلا بھی اسی کے لیے بنا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہے واقعہ، بالکل جھوٹ ہے، پکی ٹھکی بات ہے، 100% جھوٹ ہے۔ پہلی بات، نبی کا دانت نبی نے خود توڑا یا دشمن نے توڑا ہے؟ نبی کا دانت دشمن نے توڑا ہے، تو کیا صحابی وہ کام کرے گا جو نبی کے دشمن نے کیا ہے؟ نمبر 2، صرف دانت توڑا ہے، دشمن نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھڑیاں بھی ڈالی ہیں، کیا ہم ڈالیں گے؟ دشمن نے نبی پاک کے راستے میں کانٹے ڈالے ہیں، کیا ہم ڈالیں گے؟ دشمن نے نبی پاک کے اوپر کوڑا پھینکا ہے، کیا ہم پھینکیں گے؟ دشمن نے نبی پاک کی بیٹیوں کو طلاقیں دی ہیں، کیا ہم دیں گے؟ کہ بھی یہ سنت ہو رہی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اور آج 12 ربیع الاول کے نام پر، یہ میلاد کے نام پر جو کچھ سنی کرتے ہیں، نبی پاک کے عشق کے نام لیوا کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے کیا، نہ محدثین نے کیا، نہ مفسرین نے کیا، نہ 1400 سال کی امت نے کیا۔ 1200 ہجری میں محض ایک جہل مظفر نامی وقت کے بادشاہ نے اپنے علاقے میں شروع کیا، اور اس سے پوری دنیا میں انہوں نے، اور آئے دن ہر سال پہلے سے کچھ اضافہ ہوتا ہے۔ اور بدعت کی نشانی یہی ہے کہ بدعت ایک سطح پر نہیں رہے گی، سنت ایک سطح پر رہے گی۔ آپ کھانے کی سنتیں دیکھ لیں، جو 1400 سال پہلے تھی وہی آج بھی ہیں۔ سونے کی سنتیں ہیں، لباس کی سنتیں ہیں، نماز کی سنتیں ہیں، وضو کی سنتیں ہیں، غسل کی سنتیں ہیں۔ سنت کے اندر روزانہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا نہیں ہوگا۔ سنت عرب میں بھی وہی ہے، عجم میں بھی وہی ہے، امیروں میں وہی ہے، غریبوں میں وہی ہے۔ سنت نہ علاقے سے بدلے گی نہ زمانے سے بدلے گی۔ بدعت علاقے میں، اس علاقے میں اور ہوگی، اس علاقے میں اور ہوگی۔ آپ اسی 12 ربیع الاول کو دیکھ لیں، ہر ملک میں منایا جاتا ہے اپنے اپنے انداز سے، ایک انداز سے نہیں، اس لیے کہ سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ تو ہم وہ کام کرنے لگ گئے جو کام کس نے کیے؟ نبی کے مخالفوں نے، منکروں نے کیے۔ آج ہم نے ان کو بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی نبی کے ساتھ کیا، یہ بھی نبی کے ساتھ کیا۔ کتنی بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ یہ ربیع الاول میسج دیتا ہے آپ کو، میسج دیتا ہے مجھے، ہر مسلمان کو پیغام دیتا ہے۔ اسلام یاد رکھیے تہوار منانے کا مذہب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اسلام تہوار منانے کا مذہب نہیں ہے، اسلام اپنانے کا مذہب ہے۔ اسلام منانا سکھاتا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق کے پیدائش کا دن مناؤ، حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا دن مناؤ، حضرت عمر فاروق کی پیدائش کا دن مناؤ، آپ کی وفات کا دن مناؤ۔ کسی نبی کے بارے میں آج تک آپ نے سنا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، کہ اسلام کے اندر یہ بات ہو؟ ہاں، دن منانا یہ عیسائیت کا کلچر ہے۔
ان کا کلچر ہے جو بھی منا رہا ہے، جو دن منا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نہ برتھ ڈے مناؤ، نہ شادی کا دن مناؤ کہ جی میری پیدائش کا دن آ گیا ہے۔ یہ بالکل اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ عیسائیت کا مزاج ہے، یہ ان سے لے رہا ہے جو بھی کر رہا ہے، ورنہ اسلام اپنانے کا دین ہے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک فعل اپناؤ، ایک ایک قول اپناؤ، نبی کے عاشق بن جاؤ، نبی والی زندگی اپنے اندر لے آؤ۔ نبی نے جیسے کھایا تم ویسے کھانا کھاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پانی پیا تم ویسے پانی پیو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تم ویسے پیو، جیسے حضور سوتے تھے تم ویسے سوو، جیسے حضور لین دین کرتے تھے، رہن سہن کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ معاملات برتاؤ کرتے تھے تم ویسا کرو۔ یہ زندگی اپنانا یہ اسلام کا تقاضا ہے، اور ایک ایک سنت پر رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، حفاظت بھی ملے گی۔ ایک ایک سنت کو اپنانے پر رحمت بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی، حفاظت بھی ملے گی۔ اور اگر سنتوں کو چھوڑ کے ہم رسوم میں پڑ گئے، رواجوں میں پڑ گئے، یاد رکھیے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے، سنت وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کیا جائے اور نبی کی خوشی کو دیکھ کے کیا جائے، یہ سنت ہے۔ اور کوئی کام آپ کریں اپنی خوشی کو دیکھ کے، اپنے نفس کی خوشی کو دیکھ کے کہ میرا دل یوں خوش ہوتا ہے، یہ اسی کا نام بدعت ہے۔ جب اپنے نفس کی خوشی شامل ہے تو یہ بدعت ہے، چاہے وہ نبی کی محبت کی بات ہی کیوں نہ ہو، لیکن میرا دل یوں چاہتا ہے کہ میں یوں کروں، میں یوں کروں، میں جھنڈیاں بھی لگاؤں، میں بتیاں بھی لگاؤں، تیرا جی چاہ رہا ہے۔ 1400 سالہ مسلمانوں کی تاریخ اس سے خالی ہے۔ کسی ایک صحابی نے، کسی ایک تابعی نے، کسی ایک تبع تابعی نے، کسی ایک امام مجتہد نے، کسی ایک محدث نے، کسی ایک مفسر نے، پوری امت کے کسی ایک مستند عالم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور پھر امام احمد رضا خان بریلوی اپنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 114 کے اوپر لکھ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تو 8 ربیع الاول ہے، وفات 12 ربیع الاول ہے، یہ ان کا بڑا لکھ رہا ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی لکھ رہا ہے کہ 8 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے اور 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا ہے۔ اور یہ خوشی کس دن منا رہے ہیں؟ 12 کو منا رہے ہیں، گویا خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ منائی جا رہی ہے، جبکہ وفات کے دن حضرت عمر جیسا بندہ بھی تلوار لے کے کھڑا ہے، خبردار اگر کسی نے یہ کہا تو میں گردن قلم کر دوں گا۔ صحابہ حدیثوں میں واقعات ہیں، کوئی بول نہیں رہا، مدہوش کی طرح ہیں، عجیب سی کیفیت ہے، ڈر کی، خوف کی اور عجیب سی پریشانی کی، سارے کے سارے آپ کو پریشان نظر آتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو صبت علی النہار لسرنا لیالیہا، ابو کی وفات سے، ابو کے پردہ فرمانے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے میرے اوپر جو غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، فرمایا اگر چمکتے سورج پہ آتا تو اس کی روشنی ختم ہو جاتی، دن نہ رہتا، ہمیشہ کے لیے رات بن جاتی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں، ان کے اوپر تو اتنا غم آ رہا ہے اور ہم اس دن سبیلیں لگا کے، دیگیں پکا کے خوشیاں کر رہے ہیں، بھگڑے ڈال رہے ہیں، اور بھگڑے ڈالنے والے نہ ان کو درود پاک کا پتہ ہے، نہ ان کو فرض نماز کا پتہ ہے، نہ ان کو حلال حرام کا پتہ ہے۔ حق تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ